بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضری اور سفری، قرآن کا کچھ حصہ حضری ہے، کچھ حصہ سفری ہے۔ حضری کا مطلب ہے کہ جو مکہ یا مدینہ کے قیام کے دوران نازل ہوا، اور سفری کا مطلب ہے جو ان دو جگہوں کے علاوہ آیتیں جو ہیں وہ نازل ہوئیں، کہیں آتے ہوئے کہیں جاتے ہوئے۔ تو مکان کے اعتبار سے یہ صاحب کتاب 4 قسمیں کرتے ہیں۔ کتنی جی؟ نزول قرآن کی 4 قسمیں بے اعتبار مکان، لیکن میں کہوں گا ان سے تسامح ہوا، کیونکہ یہ 4 قسمیں نہیں، قسمیں 2 ہی ہیں، پھر ایک کی 2 حالتیں ہیں، یا اس کی 2 قسمیں، یا تو قسمیں مکان کے اعتبار سے 2 ہی ہیں، مکی یا مدری، پھر مکی کی 2 قسمیں ہیں، حضری ہیں یا سفری، مدنی کی 2 قسمیں، حضری ہیں یا سفری۔ حضری اور سفری باقاعدہ قسمیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ذیلی قسمیں ہیں۔ اچھا، اسی طرح زمان کے لحاظ سے بھی کچھ اس کی ایک قسمیں بنیں گی جو زمانے کے لحاظ سے نازل ہوں۔ اب وہ کون کون سی ہیں جی؟ جو گرمیوں میں 4 قسمیں بنیں گے اس کی بھی، لیلی، نہاری، صیفی، شتائی۔ اچھا جی، لیلی کا مطلب جو رات کو نازل ہوئیں، نہاری کا مطلب جو دن کو، صیفی کا مطلب جو گرمیوں میں نازل ہوئیں، صیفی یہ سواد سے ہے، اور شتائی کا مطلب جو سردیوں میں نازل ہوئی۔ تو اوپر بات ہوئی تھی حضری اور سفری، یہاں پر حضری کی مثال نہیں دی کیونکہ حضری آیتیں بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ اس چیز کو بیان کیا جاتا ہے جو تھوڑا ہو، اور باقی کی طرف اشارہ۔ قرآن میں اللہ نے صرف حرام بیان کی، گنوائے یہ حرام ہے، حلال نہیں، حلال بے شمار ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی مثالیں سفری کی دی کہ اس کے علاوہ جو ہے وہ حضری ہیں۔ اسی طرح نہاری آیتیں بے شمار ہیں جو دن میں نازل ہیں، بے شمار ہیں، تو اس لیے ان کی مثال نہیں دی، بلکہ لیلی، سیفی اور شتائی کی مثال دی ہے۔ سمجھ آگئی بات؟ اور اس کو بھی دیکھا جائے اگر تو یہ بھی 4 قسمیں نہیں، یہ 2 قسمیں ہی ہیں، پھر ان 2 کی ذیلاً 2 قسمیں ہیں کہ آیتیں یا دن کو نازل ہوئیں یا رات کو۔ زمان کے لحاظ سے بھی 2 قسمیں ہیں، اگر دیکھیں تو لیلی اور نہاری، پھر ہر ایک کی 2 قسمیں، سیفی اور شتائی، کہ وہ موسم سرما تھا یا موسم گرما تھا، ٹھیک ہے۔ لے جی دیکھیں، والحضری ما نزل بالحضری والسفری ما نزل فی السفر، کلیئر۔ واما السفری فلاح امثلہ، سفری کی مثالیں ہیں، حضری کی کیوں نہیں وہ میں نے بتا دیا آپ کو۔ آیت تیمم سورہ مائدہ کی، جس کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، چلتے چلتے چلتے، فلم تجدوا ماء فتیمموا، یہ جو آیتیں ہیں یہ نازل ہوئی سفر کے اندر۔ اچھا، یہ نازل ہوئی ذات الجیش جگہ کا نام ہے، بمحل یسمى بذات الجیش، اس جگہ کا نام کیا ہے جی؟ ذات الجیش، اور یہ ذوالحلیفہ کے پاس ہے، ذوالحلیفہ کے پاس۔ وکیل بالبیدہ، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ مقام بیدہ میں نازل ہوئی، اور یہ ذوالحلیفہ کا ہی نام ہے۔ بالقرب من المدینہ من طریق مکہ، مکہ سے مدینہ جائیں تو مدینے سے قریب یہ مقام آتا ہے، مقام بیدہ، جس کو ذوالحلیفہ کہتے ہیں۔ المختصر یہ کہ یہ واپسی پر نازل ہوئی غزوہ مریسی کے، سمجھ آئی؟ یہ وہ قافلہ جو واپس آ رہا تھا غزوہ مریسی سے، اور وہ مدینہ داخل ہو رہے تھے، تب یہ جو ہے یہ آیتیں، یعنی کہ اس کو مقام بیدہ کا موقف لیں یا یہ موقف لیں، یہ ذات الجیش میں نازل ہوئی، کوئی بھی موقف لیں، موقع یہ تھا کہ قافلہ کہاں سے واپس آ رہا تھا؟ غزوہ ذات مریسی سے، اور وہ مدینہ داخل ہو رہے تھے۔ کما ثبت فی الصحیح عن عائشہ رضی اللہ عنہا، جیسا کہ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے یہ بات ثابت ہے۔ اور ومنہا سورۃ الفتح، اور سورہ فتح جو ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا،
حدیبیہ کے حوالے سے، کما خرج الحاکم، امام حاکم نے جیسا کہ اس بات کی تخریج کی کہ یہ بھی سورہ جو نازل ہوئی ہے یہ سفری ہے، اور یہ نازل ہوئی قراع الغمیم، قراع الغمیم یہ بھی جگہ کا نام ہے، قراع الغمیم یہ بھی کس کا نام ہے؟ ایک وادی ہے بینہ و بین المدینتی، اس کے اور مدینہ کے درمیان 170 میل کا فاصلہ ہے، اور اس کے اور مکہ کے درمیان 30 میل کا، یعنی کہ مکہ کے قریب ہے اور مدینہ سے دور ہے۔ ومن اسفان الیہ 3 امیال، اور اسفان سے کتنے میل ہے؟ صرف 3 میل۔ وامثلۃ الحدری کثیرہ، اور حدری آیتوں کی مثالیں بے شمار ہیں، لکونہ الاصل، کیونکہ اصل وہ ہیں، فلا یحتاج الی تمثیل لوضوحہ، تو لہٰذا اس کی وضاحت کے لیے مثال کی حاجت نہیں۔ اچھا آگے ایک تنبیہ آ گئی کہ مکی، مدنی، حضری، سفری جو ہے یہ تقسیم کس اعتبار سے ہے؟ بے اعتبار مکان، اور ایک اور تقسیم ہے بے اعتبار زمان، وہ کون سی ہے؟ لیلی، نہاری، سیفی اور شتائی، اس کی وضاحت میں نے کر دی۔ اب نہاری کی مثالیں بہت ہیں کیونکہ اصل یہ ہے، اور لیلی جو ہے اس کی مثال جو رات کو نازل ہوئی وہ آیت تحویل قبلہ ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اور سیفی کی مثال جو موسم گرما میں نازل ہوئی آیت کلالہ، کہ یستف کلالہ وہ شخص جس کا نہ ماں باپ ہو، نہ اصل ہو، نہ فرع ہو، نہ اولاد ہو، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ آخر تک، سورہ نساء کی آخری جو آیتیں ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کا نام بھی آیت سیف رکھا، صحیح مسلم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات ثابت ہے۔ اور موسم سرما میں جو آیت نازل ہوئی سردی میں، جیسا کہ یہ جو بہتان لگا تھا ان الذین جاءوا بالافک سے لے کے ورث، یہ آگے کیا ہے؟ ورثکن کہ ورثکن کریم ہے، ورثکن کریم تک، سمجھ آئی؟ تو ففی صحیح یہ بات ثابت ہے، یعنی کہ صحیح حدیث میں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نازل ہوئی ہے فی یوم شاطن، سردی کے دن میں۔ نہیں جناب، سب سے پہلے قرآن کا کیا ایسا نازل ہوا، اس حوالے سے اگلے سبق میں گفتگو کریں گے۔